السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ یار گزشتہ ہفتے 2 اکتوبر کو کامیڈی کنگ، لیجنڈ آف کامیڈی، یا جتنے بھی القاب آپ لگا سکتے ہیں لگا لیں، عمر شریف مرحوم اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ پوری دنیا کو ایک عرصے تک ہنسانے کے بعد، کہہ بانٹنے کے بعد، تو اس رات تو ہم نے اپنے ویورز کی بے پناہ فرمائش پہ وہی پروگرام آن ایئر کیا جب وہ ہمارے عید شو میں مہمان خاص تھے عمر شریف مرحوم، اور اس پروگرام کو بھی بے پناہ پذیرائی ملی، بے پناہ لوگوں نے پسند کیا۔ تو اس کے بعد ان کی گزشتہ روز تدفین ہوئی، جس پہ پورے ملک میں ایک سوگواری کی سی کیفیت تھی۔ بہت زیادہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں کہہ بانٹنے والا جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے، اور وہی ان کا جو کہہ وہ تقسیم کر گئے عمر شریف مرحوم، وہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو آج ظاہر ہے کہ عمر شریف مرحوم کی زندگی پر ان کی گفتگو اس کے علاوہ کوئی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے لیے قابل قدر تھے، لیکن عزیزی بھائی جان دے گریٹ کے تو وہ ایک، ہم پنجاب کے لوگ کہتے ہیں جگری یار تھے، جگری یار جی ہمارے بڑے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل خوش ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پہ سندھ کی حکومت نے، سندھ کے لوگوں نے، ساری پاکستان کے لوگوں نے، بلکہ سارے بر صغیر نے صحیح بادشاہ کو بادشاہوں والے انداز میں رخصت کیا، بادشاہوں والے پروٹوکول سے رخصت کیا۔ میں بڑا ہی وہاں پہ رنجیدہ بھی تھا، مگر دیکھ کے لوگوں کا جذبہ، سارے کراچی کے لوگ جو تھے وہ وہاں امنڈ آئے تھے اور بڑے افسردہ تھے، اور تمام مذہبی تنظیمیں اور تمام یہ جو این جی اوز ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے والی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، سب وہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عمر شریف مرحوم اپنی ساری زندگی میں خود ان تنظیموں کے لیے ہمیشہ ان کے پشتیبان بنے رہے، ان کے پروگراموں میں، ان کے جو فنڈ ریزنگ پروگرام تھے، امدادی اور فلاحی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہے۔ ہاں جی اور بڑا پیار کرتے تھے، مذہب کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے تھے۔ اپنے گھر کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور گفتگو کے لیے۔ باقاعدہ وہ اکیلے وہاں بیٹھتے تھے، مجھے خود انہوں نے وہ دکھایا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ تو بڑا پیارا آدمی، بڑا پیارا انسان، مطلب فنکار تو وہ ساری عوام جانتی ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے، سب نے، ساری دنیا نے کل دیکھا ہے کہ کس طرح لوگوں نے ان کو مانا ہے اور کس قدر محبت کی ہے۔ بطور انسان میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت بندہ کہ ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا، ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے والا۔ کل جس طرح ان کے جونیئرز اور ان کے شاگرد ان کے لیے جس طرح وہ بیچارے نڈال تھے ان کی موت پہ، ان کی محبت میں جس طرح نڈال ہوئے تھے بیچارے شکیل صدیقی اور یہ اپنا شہزاد بھائی، شہزاد رضا ان سے سینئر تھے، مگر شہزاد بھائی جس طرح نڈال تھے بالکل ایسے ہی جیسے ان کا سگا بھائی چھوٹا چلا۔ شکیل بیچارہ رو رہا تھا، اس کو تو خیر اس کی تو حالت خراب ہو گئی بیچارے کی تدفین کے وقت۔ پھر رؤف لالا ہیں آرٹسٹ جو، وہ وہاں پہ موجود، اور وہ بھی، وہ تو کہتا ہے، میں نے 1-2 انٹرویو سنے ہیں، چونکہ آج کل اکثر لوگ کلپ بھیج رہے ہیں عمر شریف صاحب کا، تو ایک پروگرام میں وہ بتا رہا ہے کہ میں تو ان کو مرشد کہتا ہوں، میں تو استاد کہتا ہی نہیں، میرے تو مرشد، مجھے تو انہوں نے زندگی کے بہت سے اسرار و رموز سکھائے۔ اور سارے لوگ، سارے فنکار، جاوید شیخ صاحب وہاں موجود تھے، حنیف راجہ وہاں پہ موجود تھے اور بڑے دکھی نظر آ رہے تھے۔ تحسین جاوید ہمارے سنگر جو ہیں بڑے پیارے، وہ بڑے قریبی دوست، اور وہاں پہ وہ ان کا دکھ بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ افضل خان ریمبو جو ہیں ہمارے آرٹسٹ، وہ وہاں پہ تھے، سعود تھے وہاں پہ جو ایکٹر ہیں، اور سب لوگ اپنی گفتگو میں یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو ان کے بچے ہیں، ان سے سیکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ پھر گورنمنٹ کے لوگ
اس قدر محبت کر رہے تھے. یہ نہیں کہ کوئی, میں نے وہاں پہ یہ محسوس کیا کہ کوئی یہاں پہ سیاسی نمبر بنانے کے لیے نہیں یہ لوگ آئے ہوئے, یہ واقعی عمر شریف کے ساتھ سخت محبت کرتے ہیں. وہ جو مرتضیٰ وہاب ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں آج کل کراچی کے, وہ اتنے رنجیدہ تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ تو عاشق ہیں عمر شریف صاحب کے, عمر بھائی کے, ہم ساری زندگی ہم تو مداح اور ان کو دیکھنے والے ہیں, اور یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے, صرف آپ کا ہی نہیں, یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. نو ڈاؤٹ. پھر وہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے, سعید غنی بالکل بیچارے ایک عام بندے کی بھاگ دوڑ کر رہے تھے, انتظامات دیکھ رہے تھے اور جنازے کے لیے وہ. یہاں لاہوریوں نے بھی عمر شریف صاحب کے ساتھ بے پناہ پیار کیا ہے. یہ میاں شہباز شریف صاحب کے دفتر میں, مسلم لیگ نون کے لاہور والے دفتر میں عمر شریف صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی گئی ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کروائی گئی ہے. تو میں سب کا دل سے شکریہ بھی ادا کروں گا اور میں دعائیں بھی دوں گا کہ آپ نے ہمارے کامیڈی کنگ کو اس پروٹوکول سے بھیجا ہے جس کے وہ واقعی حقدار تھے. بڑی عزت. اور بطور انسان بھی غوری صاحب, آپ کے ساتھ تو بڑی محبت, جب بھی ہم بھی مرشدی کہتے تھے غوری کو دیکھتے تھے بطور امانت چند, تو باقاعدہ وہ اس سے یہ محبت کرتے تھے اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یار یہ بڑا صاف ستھرا. عزیزی اس بات پہ وہ مجھے شاباش بھی دیتے تھے اور ان کی شاباش میرے لیے بہت اہم ہے. جی 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 جی, میں نے دیکھا خود جب بھی اس نے ڈرامہ کیا ہے عمر بھائی کے ساتھ, میں بھی موجود ہوتا تھا اور وہ واقعی فن کے سمندر تھے عزیزی, بہت اپریشیٹ کرتے تھے. جی جی بہت بڑا آدمی, بہت بڑا آدمی, ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. فلم میں گئے ہیں تو سارے ایوارڈ اٹھا لیے, بطور ڈائریکٹر, بطور رائٹر, بطور فنکار, نغمہ نگاری کی. ہندوستان بھی گئے تھے, توڑے پٹ رہے تھے. جی جی جی, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں. ان کی ڈائیورسٹی دیکھو اس فیلڈ میں, مطلب ایکٹنگ کے فیلڈ میں یا آپ کامیڈی کے فیلڈ میں دیکھو, ان کے پاس ڈائیورسٹی کتنی تھی کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے جو مختلف کلپس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہر حوالے سے ان کے درجنوں کی تعداد میں ایسے کلپس ہیں جو ماسٹر پیس ہے اپنی جگہ, جو کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں باقاعدہ. ایک جو پاکستان کا پرچم ہے وہ تنہائی کا شکار ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے پرچم پھاڑ کے میرے نیچے آ جاؤ. یہ جو تفرقہ بندی کے پرچم ہے, یہ جو سیاست کے پرچم ہے, یہ چھوڑ دو, میرے نیچے آؤ اور میں پاکستان کے پرچم کو تنہائی کا شکار دیکھتا ہوں. کیا انتہائی کنٹری لور یار, انتہائی کنٹری لور اور قومیت سے بھرپور انہوں نے ڈرامے پیش کیے ہیں. ایک ڈرامہ تھا ان کا عمر شریف حاضر ہو, اس میں انہوں نے مختلف کرداروں کو کٹہرے میں بلایا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ پاکستان نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, تم نے پاکستان کو کیا دیا. اور اس میں انہوں نے وکیل کا رول کیا جس پہ ان پہ کسی نے کیس ویس بھی کر دیا جی کہ انہوں نے. سر میں نے اس ڈرامے میں 2 رول کیے ہیں, لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ جب لاہور میں وہ ڈرامہ ہوا تو مجھے اسپیشل کراچی وہ ڈرامہ جب ہوا تو مجھے لے کر گئے اسپیشل. بڑی بات, بڑا پیار اپنے بڑوں سے, اپنے جونیئر سے, وہ شکیل اور وہ روف لالا اور جتنے بھی وہ ان کے جونیئر ہیں وہاں کراچی میں بھی, یہاں لاہور میں بھی, سب ان کو یہ مانتے تھے کہ یار یہ بڑا پیارے آدمی, صحیح ہے سینئر, پیار کرنے والے. اور اپنے سینئرز کا بھی وہ اتنا ادب کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. چونکہ خالد عباس ڈار صاحب جو ہے نا جی, وہ سٹینڈ اپ کامیڈی کے موجد ہیں, یہ سب جانتے ہیں. سٹینڈ اپ کامیڈی جو ہے یہ خالد عباس ڈار صاحب نے اپنے سکول کے زمانے میں بزم ادب کے پیریڈ سے شروع کی. اس پیریڈ سے لے کے پھر وہ بڑے بڑے شوز میں, اور پھر معین اختر صاحب بھی اور عمر شریف صاحب بھی دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارا سٹینڈ اپ کامیڈی کا استاد ہے خالد عباس ڈار صاحب کے متعلق. اور عمر شریف صاحب کو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ خود اتنا بڑا آدمی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ڈار صاحب کے ایسے پاؤں میں بیٹھ کے, ڈار صاحب جوتا اتار کے تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے بینچ پہ, تو بیٹھ کے ڈار صاحب کا جوتا اپنے سر پہ رکھ لیا. بڑا ہی حیران ہوا, کہتے ہیں یہ بابا ہے بھائی, یہ بابا ہے.
इनसे आगे कोई नहीं है, इनके तो जूते हमारे सर पे। अरे क्या बात। मतलब इस कदर वो मोहब्बत और एहतराम करते थे अपने सीनियर्स का भी। अच्छा, एक खास बात उनकी ये थी कि वो बड़े दलेर थे। उमर शरीफ साहब जो है ना जी, वो अपने फन में बड़े दलेर थे जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं मैंने देखे कि जो अपना फन पेश करते हुए इस कदर अपने अंदर दलेरी पाए, दलेरी रखे। उन्होंने जहां भी काम किया है, जिसके साथ खड़े होके किया, आप देखेंगे कि एक दलेरी उनमें मौजूद है। बिल्कुल सही। आउट ऑफ कंट्री जाके जब दूसरे मुल्कों के लिए भी उन्होंने काम किया तो उनके अंदर एक दलेरी मौजूद है। किसी तकरीब में उनका और मोइन भाई का एक क्लिप है जिसमें वो मोइन अख्तर साहब उनको बार बार हौसला दे रहे हैं और वो बार बार अपनी इनकसारी का इजहार कर रहे हैं कि आपके सामने खड़े होके मैं कोई बात करूं, मेरी मजाल नहीं है, मेरी मजाल नहीं है। क्योंकि मोइन साहब ने ना जी जो इन्होंने ड्रामा पहला जो किया ना जी, वो मोइन साहब के साथ जी बिल्कुल। फुरकान हैदर भी यहाँ पे काबिल जिक्र हैं। एक फुरकान हैदर साहब हैं, डायरेक्टर थिएटर के, आजकल अमेरिका शिफ्ट हो गए हुए हैं। उनका वो पहला ड्रामा था जिसमें मोइन अख्तर साहब मेन रोल में थे और साथ उमर भाई ने पहली दफा वो ड्रामा किया। अच्छा, फिर एक और चीज मैं यहाँ वो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ पूरी कौम को और सब लीडरान को और सारे फनकारों को कि खुदा के वास्ते, खुदा के लिए पैरवी करें उमर शरीफ के इस अज़म की, इस अंदाज की कि उमर शरीफ ने सारी जिंदगी अपने फन के अंदर अपनी डिमांड्स, अपनी चाहतों, अपनी मर्जी, इवन अपने फन को पाकिस्तान से एक कदम पीछे रखा है। ये जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है, इसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका अमली मुजाहरा सारी जिंदगी उमर शरीफ साहब ने किया। वाह क्या बात। और एक और बात यहाँ पे बड़ी जरूरी है वाजे करनी कि अल्लाह पाक ने उस बंदे के अंदर इतना जिगरा रखा हुआ था कि आप देखें कि उसका बेचारे के सांस जो हैं वो वसाओं में बदले हुए थे, उखड़े हुए सांसों में भी उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे सिर्फ मेरे अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर दे। कभी उन्होंने किसी से कोई भीख नहीं मांगी, कभी उन्होंने कभी किसी भीख, तो अल्लाह ताला वो माशाल्लाह बड़े साहिब हैसियत थे, बड़े माशाल्लाह उनकी जो आमदन थी बड़ी अच्छी थी, वो जरूरत ही नहीं थी। वैसे होता है ना कि लालच अपने अंदर, और लोग जो हैं वो अरबपति होके भी गवर्नमेंटों से और हुक्मरानों से और इस तरह मांग रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप देखें उखड़े हुए सांसों में भी उन्होंने ये 2-3 दफा वाजे किया कि मुझे मेरे सिर्फ अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इंशाल्लाह अपना इलाज खुद करवाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई खुददार और गयूर पाकिस्तानी थे, बड़े ही प्यारे, बहुत ही खुददार आदमी थे। उन्होंने कभी सारी जिंदगी ऐसी कोई एक हरकत नहीं की, कोई एक पाई का किसी से वो उन्होंने एहसान नहीं लिया। और जुनैद साहब एक आप सुन के हैरान, लोग बातें बना लेते हैं बस ऐसी, नहीं वो इनके मुतालिक किसी ने नहीं ऐसी बात बनाई। बिल्कुल, ये माशाल्लाह ऐसा तगड़ा आदमी हुआ है। और बड़ी आप ये सुन के भी खुशी होगी आपको कि सारी जिंदगी बाहर के मुमालिक में जाके काम किया है। और बाहर के लोग जो है ना जी, उनमें कुछ लोग हमारे चंद ऐसे होते हैं जो हमारी फील्ड के साथ आके जुड़ते हैं और वो लाजमन हमें बताते हैं कि जड़ी ताड़े नालों पहली टीम आई सी ना, उसमें वो जो फलां आर्टिस्ट था उसने मुझसे ये ले लिया था, उसको मैंने ये गिफ्ट दिया था, उसको मैंने इतने पैसे दे दिए थे। वो बेचारे खुद छोटे ज़हन के ऐसे दोस्त चंद होते हैं बीच में जो इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये मोहतात होता था कि यार ये कहीं हमारे मुतल्लिक को ऐसी झूठी बात ना बता दे। अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी हमने भी मोहतात गुजारी है और अल्लाह के फजल से कोई कह नहीं सकता ऐसी बात हमारे लिए भी। मैं ये खुश होता हूँ सोच के कि उमर शरीफ के मुतल्लिक भी कभी कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी शिकायत सारी जिंदगी हमने नहीं सुनी। जिस बंदे ने भी उनकी बात सुनाई या उनकी खुददारी की, उनकी गैरतमंदी की और उनकी शर्मो हया की बात सुनाई, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा इंसान था जिसका नाम उमर शरीफ था। और उसके जो बच्चे हैं जवाद और फवाद, उनके अंदर वो नजर आता है, उनके दोनों बेटों में। उनकी जो बेटी थी हीरा, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिसकी डेथ की वजह से ही बेचारे जा पड़े बिल्कुल ही, वरना वो बीमारी में भी हंसते खेलते मेरे घर भी आते थे तो हंस रहे होते थे।
اور بڑے مزے پورا حالانکہ چلنے میں دشواری ہو گئی ہوئی تھی تو میں جب ان کو گاڑی سے اتار کے اندر لے کے جاتا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار اس عمر شریف کے متعلق تو ایک صحافی نے لکھا تھا کہ عمر شریف سٹیج پہ ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی، اس طرح اس کی تیزی ہوتی ہے، تو وہ آج ان سے چلا نہیں جا رہا، بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کے، مگر وہ اس حالت میں بھی خوددار رہے، غیور رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ ہی وہ ساری زندگی گزار کے گئے ہیں، اسی کی رحمتوں کے طلبگار رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اگلے جہان میں بھی انہی عزتوں سے انہی شانوں سے نوازے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام آمین۔ اچھا جی، ہمارے بلوچستان کا جو ہرنائی کا علاقہ ہے وہاں پہ جو زلزلے کے نتیجے میں اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ان پر بھی پوری قوم بہت رنجیدہ ہے، اور اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جو اس زلزلے کے نتیجے میں جن کی جانیں چلی گئی ہیں، اور حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو صرف وعدوں کی حد تک ہی نہیں بلکہ عملی طور پر ان کے ازالے کے لیے کچھ کیا جائے۔ اللہ پاک بلوچستان کو، ہمارے پیارے صوبے کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہاں پہ زلزلے اکثر آتے رہتے ہیں، اللہ پاک معاف فرما دے ہمیں، اور اللہ پاک سارے بلوچستان کی، سارے پاکستان کی خیر کرے۔ آمین۔ ناظرین، یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا بھائی جان، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب رجحان پایا جاتا ہے، اور وہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والوں کو کمتر سمجھنا، اور ان کو پینڈو کے لقب سے نوازنا، اور پھر پینڈو لفظ سے نفرت کرنا یا ان کو اپنے آپ سے الگ تھلگ کر دینا اور خود کو ان سے برتر سمجھنا۔ ایون جو لوگ گاؤں سے شہروں میں آگے آباد ہوئے ہیں وہ لوگ بھی بعد ازاں 2-4 سال بعد جب ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے 2 لفظ سیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کو پینڈو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن پینڈوؤں کی اگائی ہوئی گندم ہم کھاتے ہیں، جن پینڈوؤں کی اگائی ہوئی کپاس کے کپڑے ہم پہنتے ہیں، پینڈو نہ ہو تو بھوکے مار جائیے، جن پینڈوؤں کے سر پہ زندہ ہے، سیدھی بات ہے، جی میں کئی کرائیں جو کوک چوڑ جاوے نا جی جو بھوکے بیٹھے ہوں۔ اسی طرح اگر پینڈو کے ٹریکٹر میں سے تیل ختم ہو جائے تو ہمارے کچن میں سے بھی روٹی ختم ہو جائے۔ یہ سیدھی بات ہے۔ ہمارے پینڈو بھائیوں کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے گوگے کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ہاں جی، اسی لیے گوگا جب بھی کسی پینڈو کو دیکھتا ہے نا اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اسے باقاعدہ کہتا ہے کہ پا جی ایس دوزخ نو تسی ہوئی پار سکتے۔ اچھا جی، یہ تو دیکھیں ایک انتہا ہے نا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک لوگوں کا ایک رویہ ہے جی جو مطلب جہالت پر مبنی ہے، میں صاف زیادہ شاید یہ ہارش لفظ نہیں ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ ایک دوسری انتہا بھی ہے ہمارے ہاں، وہ ہے کہ کسی کو تھوڑی سی معمولی سی کوئی اگر 2 لفظ انگلش کے بول دے یا تھوڑا ڈیفرنٹلی بیہیو کرے اس کو فوری طور پہ ممی ڈیڈی کہہ دینا۔ یہ بات صحیح ہے، ممی ڈیڈی۔ ایک انتہا یہ ہے کہ کسی کو پینڈو کہہ کے اس سے نفرت کرنا یا اس کو الگ تھلگ کر دینا، اور ایک کسی کو ممی ڈیڈی کہہ دینا فوراً۔ بھئی اگر وہ مطلب انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا ہے یا ویسے بھی وہ تھوڑا ڈیفرنٹلی آپ سے بیہیو کرتا ہے، بلکہ کلچرڈ لگ رہا ہے، سویلائزڈ لگ رہا ہے، اگر تہذیب یافتہ لگ رہا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ممی ڈیڈی کلب ہے، یہ ممی ڈیڈی کلاس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ممی ڈیڈی کا؟ ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہمارا مذاق ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ جی 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 جی، ہم ذہن میں یہ فوری طور پہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ نازک مزاج سا ذرا شی بوائے ٹائپ اس نے کیا کرنا، یہ تو ممی ڈیڈی ہے۔ بھائی وہ اگر نستعلیق گفتگو کر رہا ہے یا اس کا انداز جو ہے وہ لائٹ ہے اور وہ پیار سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا آپ اس کو مذاق بنانا شروع کر دیں۔ ایسے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے،
ضروری ہے کہ بچہ 4 گالاں ہی کٹے یہی بات میں کہنے لگا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے ہر پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، کوئی میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا، ہم لوگوں نے اپنے اپنے جزیرے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے جزیرے آئیلینڈز بنائے ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے کو تھوڑا سا بھی ہم سے اگر مختلف انداز میں وہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا رہن سہن، طرز زندگی معمولی سا بھی ہم سے فرق ہے، ہم اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ہم اس کو تضحیک کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بجائے اپنے ساتھ جوڑنے کے یا اس عادت کو یا اس کے اس رویے کو اپریشیٹ کریں کہ وہ زیادہ مہذب انداز میں بات کر رہا ہے اور وہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہم سارے یہاں بیٹھتے ہیں، ایک محفل سجاتے ہیں، کیا ہمارا بولنے کا انداز، کیا ہمارے سوچنے کا انداز، کیا ہمارے سوچنے کو جو سیاسی زاویے ہیں یا جو سماجی زاویے ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟ بالکل نہیں، ہم سب مختلف مزاجوں کے لوگ بیٹھتے ہیں، لیکن بات وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کئی جگہ پر ہم غلط بات کر جاتے ہوں، ہم سوچتے غلط ہوں، لیکن سوچ کا انداز، رویے کے انداز، کسی بھی انداز میں فرق ہے اگر، تو اس فرق کو اختلاف کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے یار۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی بچے ایسے ہیں جن کی پرورش ایسی جگہ پہ ہو، مثلا اس کی بہت اچھی مثال جو ہے یہ بلاول بھٹو ہے۔ بلاول بھٹو چونکہ والدہ ان کی اس وقت باہر چلی گئیں یا بھیج دی گئیں، جو بھی ہوا مجھے اس سے نہیں سروکار، چونکہ وہ بچے باہر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے اور اسی سوسائٹی کے اندر جا کے وہ پڑھے، اسکولوں کالجوں میں گئے اور یونیورسٹی میں گئے، تو وہ اب بلاول کے انداز جو ہے گفتگو کا، اس میں ظاہر ہے وہ گوروں والی انگریزی اور وہ اردو پاکستان والی وہ مکس ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ مذاق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی اس کی گفتگو سنو، اس کی بات کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اس طرح اور بہت سے یہاں آپ دیکھتے ہیں بچے کچھ ایسے جو گھروں میں بہنوں میں بڑے ہوتے ہیں، جن کی ساری بہنیں ہیں، تو وہ بچے جو ہیں ان میں تھوڑا سا ایسا انداز ہوتا ہے کہ وہ شرمیلے سے ہوتے ہیں، جو لڑکیوں میں خاص ایک گھر میں چیز ہوتی ہے شرم و حیا والی، وہ ان بچوں میں ہوتی ہے، تو اس کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو آپ اس طرح کا بیہیو اس کے ساتھ کریں کہ اس کی حوصلہ افزائی، نہ کہ وہ مذاق بنے۔ یہ آپ کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے مذاق اڑا کے، یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک انسان کی شخصیت مجروح کر رہے ہوتے ہیں، ایک انسان کی آپ کا جو مذاق ہے وہ اس کے اوپر کس طرح کے خوفناک قسم کے نفسیاتی اثرات مرتب کرتا ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہمارا مذاق جو ہے اس کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے، وہ ٹارچر ہو رہا ہے، اور وہ گھر جا کے کتنے گھنٹے تک آپ کے مذاق کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اسکول سے گھر جاتا ہے، کالج سے گھر جاتا ہے، بازار سے گھر جاتا ہے مذاق سہنے کے بعد، تو کتنی دیر اس رویے کو اس کی کسک محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے کہ مجھے یار آج میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا سوچا کرے کہ آپ کا جملہ جو ہے وہ نشتر بن کے اس کو چیر کے نکل گیا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میں ایک اور اس کی مثال دوں گا، جیسے کوئی حق لاتا ہے، کسی کی زبان جو ہے وہ اگر اس میں لکنت ہے یا آتا ہے تو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ یار خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو، بڑی چھوٹی زندگی ہے، ہر بڑے سے بڑا جو آدمی ہے، طاقتور سے طاقتور، اس نے مٹی میں چلے جانا، مٹی سب کے لیے ایک جیسی ہے، یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ بھائی جی فلانا بادشاہ جڑا انہوں فلودے چ دبیا سی، مٹی میں دبنا ہے، مٹی میں دبنا ہے۔ یہاں پر وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مختلف کیریکٹرز کرتے ہیں فار دا سیک آف کامیڈی۔ اچھا اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی قبولیت بڑھائی جائے، کسی کیریکٹر کی اگر کوئی ہکلانے والا ہے تو وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کی نمائندگی کی جائے کہ بھئی یہ، اور وہ کانفیڈنٹ ہے۔ اگر کوئی ہکلاتا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹ میں نے دیکھے ہیں، وہ شروع میں مطلب اگر ہکلاتے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنا کمپلیکس نہیں بننے دیا، ہکلانے والے نے اس کو مطلب اوور کم کر لیا کہ یار دین واٹ، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی بھی بولتا ہے، میں کیسے کنسیو کرتا ہوں جو آپ کریکٹر کی بات کر رہے ہیں، میں آج آپ کو وضاحت پیش کروں ایک چھوٹی سی، کہ جیسے میں وہ وارڈن کا رول کرتا ہوں تو میں اس کا کیا ہمارے تو کوئی سنی نہیں رہا، ادھر بھی جا کے ہم بات کرتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، میرے ذہن میں ایک دم آیا
کہ اس کی تو زبان کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہ بیچارے چیخ رہے ہیں آواز, تو اس کا مطلب ہے یہ بول ہی ٹھیک ہے. اس کی زبان کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ وزیر اعلیٰ صاحب کو نہ وزیر اعظم صاحب کو, کہ بھائی ہم ایک بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں اور ہم پس رہے ہیں, صرف سیاست کی نظر ہوئے ہیں ہمیں. پرویز الہی صاحب نے چکے, یعنی وہ ٹھیک بول رہے ہیں لیکن لوگ اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ آپ کی خیر کرے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہماری محفل کو اپنی خوبصورت باتوں سے گرمانے کے لیے, سجانے کے لیے موجود ہیں قاف لیگ کے سربراہ محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم صاحب. میں جنید صاحب میں محفل گرمانے نہیں آیا, مجھے تو یہ میڈیا والوں نے گرما دیا مجھے. دیکھیں نا کھوتے گھوڑے ایک کو سوٹی نہ لیگ کی جاندے ہیں. جنید صاحب یہ جو نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ مونس لائی کی آف شور کمپنی ہے, اس کی کلیئرنس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں, وضاحت کرنے کے لیے یہاں آ جائے. جیسے وہ شوشہ میڈیا نے تو نہیں چھوڑا نا, وہ تو پنڈورا باکس ہے. جنید صاحب جڑا ہے ہی پنڈورا, انہوں کی پتا شہراں چ کی ہون ڈے ہے. تسی کسی پینڈو کو پوچھ کے ویکھو, کئی پنڈورے تھے تانوں تے بس سٹاپ آئی لبن گے, پنڈ دے موڑ تے کھلوتے ہوندے نے کئی پنڈورے, ان سے آپ پوچھیں انہوں نے کی پتا لاہور کی ہون ڈے ہے. یہ تو جنید صاحب کسی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی سے یہ بندہ پوچھے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. ہم نے جنید صاحب کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی. یہ مونس لائی نے جو کلیئر کیا ہے کہ بھائی میری آف شور کوئی کمپنی نہیں ہے, تو اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. ہم اللہ کے فضل سے ہر چیز ڈکلیئر کرتے ہیں. جنید صاحب اسی تے صوفی ڈکلیئر کیتا ہے, دیکھو اللہ یہ چیزاں بندہ لکا کے رکھتا ہے. یہ بھی دسیا کہ ساڈے کوئی صوفی بھی ہے جی. ساڈے گھر تے جنید صاحب جڑی بلی کندھ ٹپ کے آ جائے سی, وہ بھی انکم ٹیکس والے دس دینے, بلکہ اسی تے یہ بھی دسنے کہ انہیں ساڈے ویڑے چ کنی ہری میاؤں میاؤں کیتا ہے. ساڈے نال تسی میاؤں میاؤں دا ٹیکس لا لو, سانوں کی اسی تے میاؤں میاؤں بھی پورے دسے نے. لیکن جو صاحب بلی نے جو آپ کے ویڑے میں بچے دیے تھے وہ نہیں آپ نے پورے ڈکلیئر کیے. دیکھو گل سنو, جڑے بچے دو نے ساڈے گھر ہی رہن دیتے نے, وہ اسی ڈکلیئر کیتے نے. بلی جڑی ہے نا جی, وہ 7 گھر چ اپنے بچے چھڈ آندی. ہن جڑے باقی بچے انہیں جنہاں گھراں چھڈے نے انہاں کولوں حساب لین اسی سارے بچیاں دے تے ذمہ دار نہیں. تو جو صاحب وہاں پہ 7 گھر تو آپ لوگوں کے بنتے ہیں نا. جنید صاحب بلی دا حساب بڑا تیز ہوندا جی. انہیں 100 روپے لسے کسی جگہ تے بچے چھڈے, اوتھے انہیں 2 ہی چھڈے نے, باقی انہیں ساڈے گھر چھڈ کے اگے جا کے دے دے. لیکن جیسا ویسے فرینکلی اسپیکنگ اگر یہ پنڈورا جو ہے وہ اتنا ہی لنڈورا ہوتا تو اتنا ڈنڈورا نہ پیٹا جاتا اس کا. آخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. جنید صاحب جڑا تسی پنڈورا لنڈورا تے ڈنڈورا جوڑے ہیں نا, یہ تسی ایویں شاعر مشرق بنن دی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتا دوں کہ یہ جو پنڈورا ہے, جو اس کا انڈورا ہے, اور یہ جو ڈنڈورا پیٹا گیا ہے, اس حوالے سے میں نے سارے میڈیا کو بڑا جھنجھوڑا ہے, اور میں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جنید صاحب اللہ کے فضل سے اسی کوئی چیز کیوں چھپانی ہے, اسی تے کسی دی گل نہیں چھپاندے. جیڑی گل ہوندی ہے حساب دس دینے, وہی یہ گل ہوئی جی. کیا بات ہے چودھری صاحب, آپ لوگوں کی زندگی تو منرل واٹر کی طرح ہے. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ, بڑی مہربانی تہاڈی. کدی پیتا بھی ہے منرل واٹر. ویسے انہیں منہ کھول کے کہتا ہے چودھری صاحب منرل واٹر 2 نمبر بھی آ رہے ہیں بچ کئی. ارے وہ 1 نمبر دی گل کرن. اچھا 1 نمبر 2 نمبر نے اللہ معاف کرے. دیکھیں جنید صاحب, میں یہ صرف یہ حسب حال, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ صاف ستھرا شو ہوتا ہے اور آپ سچ بولتے ہیں, جی جی, تو اس لیے یہ چونکہ سچ ہے, اس لیے میں آپ کے شو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ ہم نے کبھی جنید صاحب کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. جی جی اللہ کے فضل سے ہم ہر چیز جو ہے نا جنید صاحب آپ کی ٹائی کی طرح سامنے رکھتے ہیں. ہم نے پیچھے عورتاں کر گوت نہیں کدی کی تھی چیز مردانہ ٹائی انگر ہر چیز سامنے رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے جو بھی یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جی جی یہ غلط ہے. یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مونس الہی کا نام جو آیا پنڈورا لیکس میں اس کی وجہ سیاسی انتقام ہے. آپ سے سیاسی انتقام کون لے رہا ہے؟ آپ حکومت میں شامل ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ اگر سیاست میں کسی سے لوگ جیلس ہیں تو وہ ہم سے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے پچھلے 300 سال سے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں. پاکستان بنے تو 74 سال ہوئے ہیں. جی جدو یہ خیال شروع ہوا سی اسی تو ادو ہی گھومنا شروع کر دیتے. جنید صاحب یہ بھی دیکھیں نا اگر آپ 74 سال کا بھی حساب کریں تو وزیر اعظم میں رہا ہوں, وزیر اعلیٰ پرویز علی صاحب رہے ہیں, منسٹر ہم کئی دفعہ رہے ہیں. یہ سارے ملا ملوک کے جنید صاحب 300 سال ہی مانتے رہے. اور اللہ کے فضل سے یہ سب کو پتا ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہر حکومت کی ضرورت ہے. جنید صاحب سانو کٹ دینا حکومت چاہتے مشورے کتے کو لینے انہوں نے. جنید صاحب جڑا پنڈ دا سب تو بزرگ بابا ہوں نا وہ سارے پنڈ ڈاکٹر نالوں حکیم نالوں زیادہ وہ اہم ہوتا ہے, چودھری نالوں زیادہ اہم ہوتا ہے. کیونکہ چودھری نے بھی اصل گل دے پنڈ دے سب تو پرانے بابے نے دسنی ہوتی. اللہ کے فضل سے کافلی جو ہے وہ سیاست کا بابا ہے جنید صاحب. یہ کوئی بھی حکومت ہمارے بغیر نہیں چل سکتی. یہ جنید صاحب اس کا ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جو یہ لینڈر نہیں پہنتا لینڈر تھوڑے گھر بیاہ ہی نہیں ہوا جی جی کچی چھت رہنے لینڈر کی گل ہو رہی ہے. ذرا جنید صاحب نے گل کر جو بھی ہے جگت پکی لگی تھا. جنید صاحب یہ جو لینڈر ہوتا ہے یہ جو لینڈر پہنتا ہے تو تھلے بلیاں لاندے لکڑ دیا وہ کنی کنیاں کھلوتی ہوتی ہیں بلیاں. وہ ایک دی بلی ہوتی ہے جنہیں سارے لینڈر کا بھار چکے باقی ساری ڈینگیاں سیدیاں ہو گئے لینڈر والے ویکھن ڈی کم دی بلی جڑی ہوتی ہے جنہیں صحیح لینڈر نے سپورٹ دیکھو نا یہ اس لیے ان سے بات کر رہا تھا کہ بات کی تحت خود ہی پہنچ گئے. انہوں کوئی رسا بن کے نہیں لانا پہنتا تھلے آپ ہی تھلے پڑ جاتے ہیں. چھوٹے صاحب آپ نے مجھے ویسے ہی جھاڑ دیا ہے. حالانکہ مجھے لینٹر کے بارے میں پتا ہے جب یہ لینٹر کھلتا ہے نا تو اس دن میٹھی دیگ ضرور پکتی ہے. صرف میٹھی دیگ تو کری جاندا جی لینٹر. اور یہ جنید صاحب یہ وہ چلاک آدمی جی جدوں دیگ پکاندے نے مزدوراں چ ونڈن واسطے تے فٹافٹ اتوں ہاتھ نوں سیمنٹ گلا لا کے نا تے لائن چ کھلو جاندے. ایسے لوگ جو ہے نا صرف اپنے 2 دانے چاول کے لیے نا 2 دن پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں سوکھ گیا لینٹر پکا ہو گیا 2 دن پہلے کھلاتا ڈیگی پہ لینٹر نقصان دہ نے کنسٹرکشن واسطے نقصان دہ نے. جس طرح کنسٹرکشن واسطے بارش نقصان دے نا جی جی یہ بھائی صاحب بھی نقصان دے. چودھری صاحب حالانکہ میٹھے چولوں کا میں بہت شوقین ہاں لیکن میں کدی نہیں کہا لینٹر کھول دیو. تو سیدھا کہنے دیکھ کھول دیو. میں صرف لینٹر والے دن ایسے نہ جانا میں فیلڈ فلڈ پا کے صرف اینا کہنا کہ یہاں سے غلط ہے یہاں سے ادھر کر دو یہاں سے ایسے کر دو بس. اور اگر کچھ نہیں کرنا تو مجھے 200 روپیہ دو میں جاؤں راشی افسر فیلڈ فلڈ پا کے مشین کا کرایہ لین جاتا. بات سیاست کی ہو رہی ہے آپ لافٹر لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. پترے بھی بھیج لینے پہ حسبی حال ہے نا اس میں گفتگو لائٹ کرنی پڑتی ہے. جب ہونے باہر کامران خان صاحب کے شو چ میں کڈا سنجیدہ ہونا تو ہی کہن ڈیا ہونا کہ یار کڈے وڈے دانشور
میرا سوال یہ ہے, دیکھیں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ماضی میں بھی کئی بار ہمارا نام اس طرح کے اسکینڈلز میں آ چکا ہے اور ہر بار ہم کلیئر ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بار بھی آئے تو آپ بتا کیوں نہیں دیتے قوم کو کہ آپ لوگوں کی کوئی آف شور کمپنی ہے, نہیں ہے, اگر ہے یا تھی کس نام سے تھی بتا دیں. نہیں کہہ دیتے نہیں جہاز تو پرچیاں سٹائیے. نے بتایا تو ہے کہ میرے نام کی کوئی آف شور کمپنی نہیں. میں تو دس رہا پنڈورا باکس جہاں ہے یہ پنڈورے والا حساب ہے. پنڈورے نے کی پتا کوئی سجیا جانا کھبیا جانا, کسی پنڈورے کو راہ پوچھنا جی بھائی جی وہ چوری جنید سلیم کا گھر کتنے, وہ کہتے 6 پہلیاں اگے جاؤ گے تو کوئی کھبیا تو جانا, 6 پہلیاں تھی اگے جاؤ تو کوئی کھبیا سا راہ ہی کوئی نہیں ہوتا. میرا مطلب تو پہلے پہلیاں گن لے جی اتنے کھلونا ہے تو نہیں تو نہ اتنے کھلو تیرے کو کوئی نہ پوچھے. میں تو صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کریں انویسٹیگیشن جتنی مرضی, مگر جب ہمارا کچھ نہیں نکلتا, ہم جب اللہ کے فضل سے بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر کم از کم شرمندہ ہو کے سوری تو کر دیا کریں. یہ تو ہم نے بھی دیکھا کہ آپ ہمیشہ کلیئر ہو جاتے ہیں. جی بھٹو عقل کر رہے بھائی کلیئر اسی ہون ڈے ہیں جیوے بھٹو. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, آج کل چونکہ موبائل فون میں بھی گیم آ گئی ہیں, اب بچے موبائل فونوں پہ ہی بیزی ہو گئے ہیں. کمپیوٹر بھی گھر آ گیا, پھر پلے اسٹیشن آ گئے, گیمیں ساری بچوں نے گھر ہی لگا لی. آج یاد ماضی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گیم جو تھی یہ پہلے دکانوں پہ پائی جاتی تھی اور بچے وہاں پہ کھیلنے جاتے تھے. وہ بڑی بڑی گیمیں وہاں پہ رکھ کے تو بچوں سے, اس میں وہ اسٹریٹ فائٹر اور ٹیکن 3 بڑی مشہور ہوئی تھی, ٹیکن 2 پھر ٹیکن 3 تو بہت مشہور ہوئی تھی. یہ بچے کھیلنے کے لیے جاتے تھے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہاں پہ بچوں کا باقاعدہ رش ہوتا, بچے پیسے لے کے نا جی تو بجائے کچھ کھانے پینے کے گیموں کے دوالے ہو گئے ہوئے. وہ ایک دور گزرا ہے وہ 7 8 10 سال کا کہ بچے ٹکا کے گیمیں کھیلتے تھے, وہاں جا کے پاگل ہوئے ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ایسے دیکھ بھی رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب میری باری آئے گی تو میں فٹاٹ سارے پیسے مکا دے گا. اتنے چھوٹے بچے بھی جاتے تھے کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی تھی, وہ ٹوکن لے لیتے تھے تو کھیلنا ہوتا تھا انہوں نے. اچھا اس میں چند چیزیں میں آپ کو یاد کرانی چاہتا ہوں. ایک تو گھر والے منع کرتے تھے کہ یہ گیمیں نہ کھیلو, جا کے فٹ بال وغیرہ یا گراؤنڈ میں کوئی کرکٹ شکٹ کھیلو. وہ بچے نہیں تھے بعد آتے, وہ اس گیموں میں جاتے تھے. ان دکانداروں نے کیا چلاکی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے آگے پردہ لگایا ہوا تاکہ ساڈے گاہک نو ابا آگے تھی نہ چھتر مارنا. اور اکثر ان گیموں کا گاہک بیچارہ وہاں پہ کوٹ کھاتا, ماں یا نانی یا خالہ یا والد یا بڑا بھائی وہاں پہنچ جاتا تھا, ادھر ہی کوٹ پہ رہی اور رو رہے آئے میرے 4 فوجی رہ گئے ساتھ, آئے میرے 3 فائٹر نے لکوٹ کھانی سی. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے تندرستی دے. لیکن جس طرح ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں کچھ دیر بعد رونے کی آواز آتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے, اسی طرح ایسے کلبوں سے تھوڑی دیر بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کہ ابا آ گئے, ٹھاپ پڑ رہی ہوتی تھی اور ابا نال انہوں خام خواہ بیچارے دکاندار نو بست کر رہے ہوتے, بیڑا کر کے کرتا بالا دا اے اور چمڑا جیاں پڑ دے ہی نہیں. اچھا ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے. وہ بیچارہ پردہ اس لیے لگا لیتا تھا دکاندار کہ میرا گاہک بچیا رہے, اس نے تو پیسے کمانے ہوتے تھے. اچھا اس میں چلاکیاں بھی بچے کرتے تھے. وہ ٹوکن لے کے نا جو اس کے ساتھ دھاگا شاگا کوئی باندھ کے نا کو آٹا اوٹا لگا کے چاہتے تھے کہ ٹوکن پھنس جائے, اور کئیوں کا واقعی گیم خراب ہونے کی وجہ سے ٹوکن پھنس جاتا تھا, اور جس کا ٹوکن پھنس جاتا تھا اس کی عید ہوتی تھی, اس کی تو لاٹری نکل آتی تھی نا, اور ہار جاؤ بچے اور میرے ریڑے کوئی نہ. اور ان گیموں میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ جو کوئی مہمان گھر میں آیا ہوا جاتے ہوئے کو بچوں کو پیسے دے گیا, یا جب بھی کوئی بڑی سے بڑی رقم بھی ہتھیار چڑھتی تھی نا, کو 100 200 بھی یا کو تگڑا نوٹ بھی, تو بچے اتنا خوش ہوتے تھے کہ یار آج تے سارا دن گیم کھیلا. یا اللہ خدا کا واسطہ ہے
वो इसके अलावा भी कुछ कर लो। शुक्र है जी मैं उन गेमों में नहीं गया, मैं एजुकेशन में रहा हूँ। माशाल्लाह घर की एजुकेशन थी। तो वो उसको कैसे छोड़ा जा सकता? इतनी अच्छी साइंस कहाँ पढ़ी जा सकती? अल्लाह के रहमत के साथ। अच्छा ये गेमों के अलावा है कि वो फुटबॉल की गेम भी होती थी, फुटबॉल खेलने वाली, वो भी धड़ाधड़ गेम। अच्छा मुझे उसमें मजेदार चीज ये लगती थी कि जो बच्चा बेचारे के हाथ भी नहीं ऊपर पहुंच रहे और वैसे ऊपर हुआ हुआ है देखने के लिए, वो भी बेचारा लगा हुआ है और वो खाम खा अपना 10-20 रुपये उसे बेड़ा गर्क कर लेता। जैसे मेरा मुंह नहीं पहुंचता था, गोल मेरी तरफ ही हो रहा है। पहले वर्गे ने कभी नहीं खेलना सी उत्ते लोग बस हाँ इधर अच्छा 100 में से 2 गेम में जीत के घर अपने बच्चों को आके कहता था मुझे रोनाल्डो को कहते थे जिंदा रहो रोनाल्डो जिंदा रहो। नाज़रीन ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये कि आप 3 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। एक जिसने मुश्किल में आपका साथ दिया हो, दूसरा जिसने मुश्किल में आपका साथ छोड़ दिया हो, तीसरा जिसने मुश्किल में डाला हो। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।